جی اسلام بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ یہ الزامات کا سلسلہ تو بہت پہلے ہی سے شروع ہو چکا تھا. پہلا الزام جو خلیفہ ثانی صاحب کے اوپر لگا تھا 1908 غالباً 1906 یا 1906 میں غالباً یا 5 میں لگا تھا, جس کے اوپر ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا. اس کمیشن کے بعد میں زائل کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد جو سلسلے چلتے رہے تھے, اور کئی جو ہیں ان الزامات کے نتیجے میں مارے گئے تھے جنہوں نے الزامات جو الزامات لگائے تھے یا ریز کیے تھے, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے حالات بالکل ڈفرینٹ تھے. آج جو ہے ڈیجیٹل نیٹ ورک کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل تو بات ڈفرینٹ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آج کوئی منشی روڑے کا بچہ یا عبد الرحمن مصری کا بچہ یا ملتانی کا بیٹا الزام لگاتا ہے تو اس کا کیا حال ہونا تھا, وہ تو ایک الگ اسٹوری ہے. اور اس کے اوپر یقین کس نے کرنا تھا, اس منافق کے اوپر. یہ الزامات اب ان کے اپنے گھر سے نکلے ہیں. یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا الزام ہے جس کی مثال پہلے نہیں ملتی. تو ظاہر ہے اس الزام کی اپنی ایک حیثیت ہے. لیکن اس کا اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو پیشن گوئی کے جو دو حصے ہیں کہ جی, ایک حصہ اس پیشن گوئی کا ایک حصہ ہمارے گھر کے کسی خاص فرد کے بارے میں ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے مولوی محمد علی صاحب اور آپ کے ہمارے بیچ میں مشترک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حصے جو ہیں اگر آپ لے کے چلیں تو پہلا حصہ جو خاص کسی شخص کے بارے میں تھا وہ تو ان کے اپنے بیٹے کے اوپر پورا ہو گیا, کہ جس طرح اگر آپ اس کی زندگی کے آخری 8 سال کا مطالعہ کر لیجئے کہ اتنا بڑا باپ کا بیٹا تھا, اتنے بڑے بڑے دعوے تھے, تو اس کا انجام کیا ہوا تھا. 8 سال اگر آپ وہ دیکھ لیں زندگی, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ خاص حصہ جو تھا وہ تو اس پر پورا ہوتا ہے, اور دوسرا حصہ جو یہاں پورا ہونا تھا وہ اب جو ہے وہ پورا باہر نکل گئی ساری باتیں. تو میں سمجھتا ہوں, ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں کے مسئلے جو ہیں نا وہ الہامی پیشن گوئی والے نہیں ہیں. جو قدیر صاحب کی جو پوری ڈیبیٹ ہے یہ بڑی پچیدہ جو ہیں ڈیبیٹ ہیں. یہ ایسا ہے جیسے میں آپ کو انٹرونشنل کارڈیولوجی جو ہے وہ سمجھانا شروع کر دوں کہ جی انٹرونشنل کارڈیولوجی کیا ہوتی ہے, یا میں آپ کو جو ہے اسپائنل فیوژن سرجری بتانا شروع کر دوں جی, جو کہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا, میجورٹی کو. ہمیں جو ہے بہت بیسک لیول پہ آنا پڑے گا. السلام علیکم ارشیپا. میں آپ کے جواب میں کہ پہلے بھی یہ الزامات لگتے رہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اوپر بیان فرمایا, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درست بات ہے کہ پہلے بھی یہ لگتے رہے الزامات, مگر آج کے زمانے میں یہ چیزیں ایسے کھل کے سامنے آ رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی, میں مجرموں کی راہ ظاہر کروں گا. یہ میرا مین پوائنٹ ہے کہ جو غیب سے خبر آئی تھی وہ آج اس زمانے میں کھل کے سامنے آ رہی ہے. میں مجرموں کی راہ کو ظاہر کروں گا. آج ندا نے جو بات کی ہے اس نے بہت سے حقائق سامنے کھول کر بیان کر دیے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. اور بیسک لیول پہ آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ ہمیں احمدیوں کو ان کے حقوق دلانے پڑیں گے, نمبر 1. نمبر 2, احمدیوں کو ان کے منہ میں زبان دینی ہوگی. ٹھیک ہے جی. احمدیوں کی جو آج حالت ہے, جیسے مارک ٹوائن نے کہا تھا کہ غلامی کی بدترین شکل وہ ہوتی ہے جسے پرامن غلامی کہتے ہیں, جس میں جو غلام ہوتے ہیں اپنی زنجیریں اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آزاد ہیں, ہمارے ہاتھوں میں کوئی زنجیریں نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں, تم کیسے کہتے ہو کہ ہم غلام ہیں. یہ ایک بیماری ہے. میں اس بیماری کو اسٹاک ہوم سنڈروم کا ویریئنٹ کہتا ہوں. اب اسٹاک ہوم سنڈروم جو ہے میں اس پہ بعد میں ڈسکس کروں گا. میں چاہتا ہوں پہلے قدیر صاحب اپنا پروگرام کر لیں, تو پھر اس کے بعد میں میری طرف جو ہے میں اپنی طرف سے پھر میں اس پہ مزید لے کر چلیں گے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے گروپ میں بہت سے ایسے علم والے اور دانشور اور انٹلیکچوئل قسم کے لوگ موجود ہیں جو بہت باریکیوں کو سمجھتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس گفتگو میں سے بہت سا حصہ جو ہے وہ بہت آسانی سے وہ سمجھ لیں گے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ ان پہ بات ہونی بہت ضروری ہے کہ اگر ان کو حقوق دلوانے ہیں تو وہ کس طریقے سے دلوائے جا سکتے ہیں, اور اگر ان کو زبان عطا کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, کیونکہ ابھی بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اکثریت جو ہے وہ خاموش ہے اور ایک مسلسل چپ کا عالم طاری ہے. جی بالکل درست ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ابھی یہ پچھلے 10 سالوں میں جتنے لوگ نکلے ہیں, جتنے لوگ اٹھے ہیں, یہ ایک حیرت انگیز ایک انقلاب ہے. اور میں نے ایک مضمون لکھا تھا 2016 کے اندر, تو میں اس پر بھی ڈسکس کروں گا, میں نے آپ کو بھیجا تھا. تو یہ دور ہے, یہ ایج ہے, اب یہ چیزیں نہیں رک سکتی. دیکھیے ربوہ کی گھاٹی, اب آپ دیکھیے ایک شخص قادیان کے اندر بیٹھا جو ہے
کیا منصوبے بنا رہا ہے؟ جب پورا برٹش امپائر جو ہے تباہ ہو رہا ہے اور آزادی کی جو ہے تحریکیں شروع ہو رہی ہیں اور برٹش امپائر ٹوٹ رہا ہے اور لوگوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں، ڈیموکریسی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر ایک شخص قادیان میں بیٹھا جو ہے مسولینی سے ملنے جا رہا ہے، ہٹلر کی پالیسیز کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ مسولینی کون تھا؟ جس کی لاش کے اوپر 3 دن تک اٹیلین تھوکتے رہتے، یہ ان سے مل رہے ہیں جی ظفر اللہ خان کی قیادت میں جی، وہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اب زمانہ، ایک شخص قادیان میں بیٹھا لوگوں کو یرغمال کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے قری صاحب کا جو ہے ان کا جو علمی سائڈ ہے وہ ختم ہو جائے۔ السلام علیکم رشیا، اب میں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، جو 6-7 نومبر 1907 کا الہام ہے، اور وہ اس کے الفاظ یہ ہیں: انا نبشرو کا بغلام اسمہ یحییٰ۔ اب یہاں پر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جو تجھے غلام ملے گا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ کا مطلب زندہ رہنے والا یہ ہے۔ اب ہم اس کی تہ میں جاتے ہیں کہ غلام کی خبر جو دی جا رہی ہے وہ زندہ کیسے رہے گا۔ عام ہمارا جو مشاہدہ ہے اور حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ جو شخص علم کو زندہ کرتا ہے، علم اسے زندہ رکھتا ہے۔ آج سے 2500 سال قبل ڈیموکرائٹس نے سب سے پہلا نظریہ پارٹیکل فزکس کا دیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ کائنات کی اشیاء 4 ایلیمنٹس پر مشتمل ہیں، اور اس چیز نے اس کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ علم کی دنیا میں کسی بھی بڑے فزکس کے عالم سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ ڈیموکرائٹس نے پارٹیکل فزکس کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط نے فلسفے میں ورچو از نالج اور اس قسم کے آل نالج از تھرو ڈیفینیشنز، اس قسم کے میسیجز دے کر علم کو زندہ کیا، اور علم نے آج تک اسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں افلاطون ہے، ارسطو ہے، گلیلیو ہے، نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے۔ انہوں نے علم کو زندہ کیا، علم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب اگلی بات کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے خبر دے رہا ہے کہ ذکی غلام یحییٰ ہے۔ کیوں یحییٰ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری علم میں بھی ہم جس آخری حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ذکی غلام کو یہ خبر دی گئی ہے، ورچو از گاڈ۔ اس کے 2 حصے بن جاتے ہیں، ایک حصہ مخلوق کا جسے ہم فینومینا کہہ دیتے ہیں، اور دوسرا حصہ خالق کا ہے جسے ہم ورچو کہتے ہیں۔ مخلوق جتنی بھی ہے، ابتدائی جیسے کہ نقطہ آغاز سے لے کے جس کے بارے میں ہم تحقیق کر رہے ہیں، یعنی انسان کر رہا ہے، وہاں سے لے کر آج تک جو بھی چیز ہمارے سامنے ہے، خواہ مادی طور پر یا غیر مادی طور پر، یہ تغیرات کا شکار ہے۔ اس تغیرات کی وجہ سے ہمیں اسپیس اور ٹائم کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم مخلوق کے حوالے سے دیکھیں گے تو ہم، یعنی جمبا صاحب جو اس زمانے کے ذکی غلام ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں فینومینل اسپیس ٹائم۔ اس کے بالمقابل خدا کے فریم آف ریفرنس سے دیکھیں تو وہ خالق جو
اس فینومینل سپیس ٹائم کو پیدا کرنے والا ہے وہ ورچو ہے جس کی ایک خبر قرآن نے ہمیں ان الفاظ میں دی تھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اب دیکھیں 1500 سال گزر گئے، قرآن نے یہ خبر دی رکھی ہے۔ میں تمام اہل علم حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس 1500 سال میں کسی نے اس پیغام کی جو غیب سے آیا تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی کوئی تشریح کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ ذکی غلام نے آ کے کی ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فینومینل سپیس اینڈ ٹائم ہیں یہ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتے، پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کے بطن میں، اس کے پیچھے اس کی غایت نہ موجود ہو، جو کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے۔ اور اس میں اول و آخر ٹائم کا ایسپیکٹس پیدا کرتے ہیں، ٹائم کو پیدا کرتے ہیں، اور ظاہر الباطن سپیس کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ بڑا ڈیٹیل میں جاننے کا اور بڑی تحقیق چاہتا ہے، تو عام آدمی کیونکہ اتنے گہرے مضامین کو نہیں سمجھتا، تو میں اس کو یہیں پہ اسے زیادہ نہیں بڑھاتا۔ تو اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو اس وقت سوال کر سکتا ہے، تو میں اپنی توفیق طاقت کے مطابق اس کا جواب دوں گا، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ مضمون ہے۔ اچھا قدیر بھائی، آپ پلیز اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ وہ ایک اور جو کوئی پیشگوئی ہے جس کے بارے میں ندا نے اس آڈیو میں اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ جو ہے کہ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات ظاہر کرتا ہوں، اور مطلب وہ جو ہے اس کے بارے میں اس کا آج کے موجودہ حالات سے کیا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے ہم اس موضوع تک محدود رہیں تاکہ ڈاکٹر مقصود چودھری صاحب کو بھی اس کے بعد وقت مل سکے۔ اب میں پھر لوٹ کر آتا ہوں کہ اللہ نے خبر دی تھی کہ میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو ذکی غلام نے علم کو زندہ کیا اور خالق و مخلوق کے تمام رشتوں کو بیان کر دیا۔ اس لیے ذکی غلام دنیا کے دوسرے افراد جن کی ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، جن کو علم نے زندہ رکھا ہے، ذکی غلام کو زندہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم اس کو ایک اور نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم علم کی دنیا، یعنی جو فزکس کے روح سے ہم اتنی گہری تحقیق کر رہے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ ہم نے آج سے غالباً 31-32 سال قبل ہبل ٹیلیسکوپ سپیس میں بھیجی، اس سے پہلے سپیٹزر ٹیلیسکوپ بھیجی تھی۔ اب 25 دسمبر کو ہم نے جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ بھیجی، جو اس وقت تقریباً 1.5 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر مدار میں گردش کر رہی ہے اور وہاں کے حالات کی ہمیں خبریں دے رہی ہے۔ یہ جاننے کی، اور اس میں بنیادی طور پر سوال کیا ہے، اس کو کیوں بھیجا گیا، کہ ہم تخلیق اور ارتقاء کے عمل کو زیادہ گہرائی سے مشاہدہ کر سکیں، اور وہ بگ بینگ کے بعد جو ابتدائی ستارے بنے جنہوں نے اس کائنات کو روشن کیا، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ڈیپتھ میں کیا ہے، ایوولوشن کا پروسیس جس نے ہمارے سولر سسٹم کو بنایا، ہمیں تخلیق کیا یعنی انسانوں کو، اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کی الٹیمیٹ ریئلٹی جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم مادی سعودی ترقی کر رہے ہیں، یہ ہمیں بہت باریک اوپر لے کے جا رہی ہے علم کی دنیا میں، اور دوسری طرف سے خدا تعالیٰ کا کلام ہمیں اصل حقیقتیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ میں ہوں جو ان کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے
جس میں یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، دنا فتد اللہ وکانا کعبہ قوسین، یہ انسان کی شعوری سعودی ترقی اور آسمانی غیبی خبر، نزولی خبر، یہ کانا کعبہ قوسین ہو رہی ہیں، یعنی اتنے پاس آ رہے ہیں کہ سچائیاں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں، اور یہی اس زمانے کا تقاضا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ انا نبشروں کا بغلام اسمہ یحییٰ، کہ وہ غلام یحییٰ ہے، وہ علم کو زندہ کرے گا اور علم اس کو زندہ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اس تیسرے پوائنٹ تک کوئی سوال نہ ہو تو میں پھر چوتھے پوائنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جی محترم، ایک سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زکی غلام کا نام خدا تعالیٰ نے یحییٰ رکھا تھا، تو یحییٰ کا مطلب ہے لمبی عمر پانے والا، جبکہ پہلا یحییٰ جو مسیح کے دور میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ نوجوانی میں ہی ذبح کروا دیا گیا تھا، تو یحییٰ کا مطلب پھر لمبی عمر پانے والا کیسے ہوا؟ یحییٰ حیات سے ہے، اور یہ بظاہر جسمانی رنگ میں اگر کوئی اس کو منطبق کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جب غیب کی خبر ہوتی ہے کہ وہ کسی کو یحییٰ کہہ دے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زندہ۔ اور میری تفہیم اس معاملے میں یہی ہے کہ جس کو خدا زندہ رکھے، جسمانی طور پر تو انسان، ہر ایک انسان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن زندہ وہی رہ جاتا ہے جس کے کام زندگی بخش ہوں۔ میں اب چوتھے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ 6-7 نومبر 1907 کا الہام، اس کا چوتھا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، الم ترا کیفا فعال ربو کا بے اصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ اب اس کا مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی کے حوالوں سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کی اور اس نے چاہا کہ وہ کعبہ کو ملیا میٹ کر دے اور اپنا جو اس نے عبادت خانہ بنایا تھا اس کو اہمیت دلائی جائے، اور جس ہاتھی پر وہ سوار تھا اس کا نام تھا محمود، یہ ذہن میں رکھیے گا، محمود ہاتھی تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ آج کے زمانے میں یا ہم سے کچھ عرصہ قبل، یہ اب بہت اہم نکات ہیں جو میں بتانے لگا ہوں، کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خدا کے گھر کو تباہ کر دیا۔ اس نے وہ اقدامات کیے جو بالکل خدا کی مشیت نہیں تھے، جو خدا کا میسج نہیں تھا۔ انہوں نے دروازے بند کر دیے، بقول عبید اللہ علیم، اب کوئی بولتا نہیں، غیب جو کھولتا نہیں، ایسا اگر کوئی خدا تم نے بنا لیا تو کیا؟ یعنی میری بنائی ہوئی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ آئندہ خدا کس کو بنائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ وحی و الہام سے کھڑا کرتا آ رہا ہے، اس الہام کے، اس خدا کی سنت کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور سارے مذہب کی بنیاد ہی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے خبر دیتا ہے۔ اس کے دروازے بند کر رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب۔ تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ یہ جو طاقت پکڑ کے بیٹھ گئے تھے، اصحاب فیل بن چکے تھے،
کیا پھر خدا نے پکڑا نہیں؟ قطاوتین ہم بھول گئے ہیں؟ لیکن یہ چیزیں ساری پوشیدہ ہیں، جماعت کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، یہ کھل رہی ہیں۔ یہ زمانہ صداقتوں کو سامنے لانے والا زمانہ ہے۔ اسی طرح اصحاب فیل طاقت والے کون تھے؟ فرعون مصر تکبر تھا، میں مصر کا بادشاہ ہوں، میرے تسلط میں ہے، میرے طاقت کے نیچے یہ نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی زبان میں لکنت تھی، بات کرنے کے ان کے مشکل پیش آتی تھی، اس کو کھڑا کر دیا اور اس فرعون کو غرق کر کے رکھ دیا۔ یعنی وہ بھی اپنے زمانے کا ایک طاقتور اصحاب فیل تھا جس کو غرق کر دیا۔ لیکن میں کچھ باتیں بڑی ضروری بتانا چاہتا ہوں۔ وہ فرعون ڈوبتے ہوئے کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے یہ فرعون جن کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کھڑا کیا، ذکی غلام کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کی وفات سے پہلے، دیکھ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو عزت دوں گا اور دکھاؤں گا کہ فرعون اور حامان کے لشکر غلطی اور خطا پر تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں جن کے ہم گواہ ہیں کہ اس زمانے کے ذکی غلام نے 2 اپریل 1993 کو اس زمانے کے فرعون کو خط لکھا، اور اس نے کس طرح تکبر اس پہ ظاہر کیا کہ تمہارے یہ شیطانی وساوس ہیں، اور پھر یہ کہا کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں ایک شخص ہے جس کو جو یہ دعویٰ جو مامور ہونے کا یا موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، 2-4 لوگ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ 1-2 ایجنٹ ہوں گے جو اس کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ یہ انتہائی متکبرانہ الفاظ تھے، یہ اس زمانے کے فرعون کے تھے جس کے ہم گواہ ہیں اور جس کی ایویڈنسز موجود ہیں، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیا ہوا جب اس نے ناکامیاں دیکھیں، یعنی مرزا طاہر احمد صاحب نے، تو ماضی کے فرعون کی طرح اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس ذکی غلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بلکہ یہ تکبر میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ اس نے کہا کہ حضرت صاحب کی نسل میں سے خدا نے ایک مبارک وجود کا وعدہ کیا ہے، میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے وہ مبارک وجود بنا دے۔ یعنی ان کو خدا کے فیصلے قبول ہی نہیں تھے، ان کا تکبر اتنا بڑا ہوا تھا، مجھے بنا دے، اس کو نہ بنائے، بھئی کیوں تم فیصلہ کرو گے؟ یہی ہے وہ تکبر اور اصحاب فیل بننا ان کا، کہ ہم فیصلہ کریں گے۔ خدا کون ہوتا ہے کہ اس حقیر سے انسان کو ذکی غلام بنا دے؟ میرے لیے دعا کرو مجھے بنائے، اس کے علاوہ ہم کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے اللہ کا۔ یہ ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اور خدا کے کسی فیصلے کو یہ نہیں ماننے کو تیار جو ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ کیوں؟ یہ اتنے بڑے فرعون ہو گئے ہیں اس وجہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ذکی غلام آج بھی زندہ موجود ہے، اور کہاں گئے ان کے وہ ساری دعائیں؟ کیوں نہیں اللہ نے قبول کی؟ کیا وجہ ہوئی؟ خدا پھر کس کے ساتھ ہے؟ دکھائیں ہمیں آج کے زمانے میں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں مرزا مسرور صاحب کے سامنے ندا صاحبہ نے ایک معاملہ رکھ دیا
یہ خدا نے پھر ایک صحیح جھٹکا دیا ہے مرزا مسرور صاحب کو. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی فرعونیت پہ قائم رہتے ہیں یا خدا کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ان کو ہوش آئے اور یہ سچائیاں قبول کریں. ان خدا تعالیٰ کے نشانوں کو جو قرآن اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک الہامات سے ملتی ہیں وہ آج ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہو رہے ہیں. ان کو یہ جھٹلا کر کیا حاصل کر لیں گے؟ کیا ان کے ہاتھ میں آئے گا؟ کیا ان کی دولت ان کو کچھ فائدہ دے گی؟ کیا ان کا عہدہ ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں. ناکام اور نامراد ہی رہیں گے یہ لوگ. یہ ہے خدا کی غیب کی خبریں جو آج ہم اس زمانے میں اپنے سامنے پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. تو میرا یہ چوتھا پوائنٹ بھی ختم ہو گیا. اگر کسی کے سوال ہوں تو بتا دیں، کیونکہ میرے پاس تو 11 پوائنٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بھی وہ موجود ہیں، تو میری بات تو بہت لمبی ہو جائے گی. میرے 11 پوائنٹ تھے، لیکن میں کیونکہ بہت زیادہ میں نے وقت لے لیا اور میں معذرت چاہتا ہوں. میں باقی پوائنٹ ایک ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں. آئندہ کسی پروگرام میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. جی قدیر بھائی، ہم انشاءاللہ تعالی سارے پوائنٹس آپ کے سنیں گے. ہم ایک آدھ دن میں جب آپ فرصت میں ہوں تو ہمیں بتا دیجیے گا، آپ کے ساتھ دوبارہ پروگرام رکھ لیں گے اور باقی کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ سنیں گے. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت زبردست پوائنٹس دیے ہیں اور بہت الیبوریٹ کر کے بیان کیا ہے. پیش گوئی کا اگلا جملہ ہے اخذہم اللہ، اللہ انہیں پکڑے گا. تو کیا آج خدا نے ندا کے ذریعے ان کو پکڑا؟ پاناما میں ان کے مالی غبن سامنے آ رہے ہیں، اللہ نے پکڑا. چیریٹی کمیشن میں جو پرسن آف سگنیفیکنٹ کنٹرول کا معاملہ ہے وہ ان کے سارے بھانڈے پھوڑ رہا ہے یا نہیں؟ مجددیت کے نام پر جو انہوں نے جھوٹ بولے تھے، کیا مجرموں کی راہ ظاہر کر رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ مختصر ہے پانچواں. چھٹا پوائنٹ یہ ہے لا شریکہ ماہو. اس پر اس کا ویسے تو مطلب ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا. اگر اس کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی جائے تو بالکل سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ واحد ہے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور خدا کا یہ بندہ یعنی ذکی غلام اکیلا رہے گا. تو بظاہر آج ہم صورتحال دیکھیں تو ذکی غلام اپنے شہر کیل میں اکیلا ہی ہے، ایک ہی فیملی ہے. تو شاید ظاہری رنگ اس کا یہی ہو، واللہ عالم بالصواب. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پیش گوئی میں ہے کل جاء الحق وزهق الباطل. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا اب سچائیاں سامنے آ رہی ہیں اور جھوٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بھاگنے والا ہے. اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے الہام میں موت قریب. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں چاہوں گا کہ صرف اس ایک ایشو پر، موت قریب پر، ایک پورا پروگرام ہو. میں خلاصاً یہ بتا دیتا ہوں کہ موت قریب کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بعض وحشت پیدا کرنے والی رویا دکھائی گئیں، جس میں ان کو دکھایا گیا کہ ان کے گھر میں ایک گوسفند مسلوخ ہے، یعنی ایک دمبا جس کی کھال اتاری ہوئی ہے وہ لٹکا ہوا ہے. پھر آپ کو ایک رویا میں دکھایا گیا کہ ایک ران ان کے گھر میں لٹکی ہوئی ہے، جس پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر میں کسی شخص کی موت ہے. اور پھر اس کے ساتھ بہت سی جڑی ہوئی باتیں ہیں، لیکن طوالت کے باعث میں چھوڑ دیتا ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نواں پوائنٹ میرا ہے کہ ان اللہ یحمل کل حمل، اللہ تمام بوجھ اٹھائے گا. آج کے زمانے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ نشانات دکھلا رہا ہے جو جھوٹوں کے جھوٹ ظاہر کر رہی ہے. اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف ندا کوئی جمبا صاحب کی کوشش سے نہیں ندا نے بیان دیا، بلکہ اللہ کی تقدیر نے وہ دکھا دیا. چیریٹی کمیشن
کے معاملات وہ بھی اللہ کی تقدیر ظاہر کر دے گی. بہت ساری اس طرح ایشو ہیں تو جو وہ پیش گوئی کو پورا کر رہی ہیں کہ میں مجرموں کی راز ظاہر کروں گا. میرا 10واں پوائنٹ تھا کہ پیش گوئی میں ہے کہ من خدمہ کا خادم الناس جمیعہ، جس نے تیری خدمت کی اس نے گویا تمام بنی نوع انسان کی خدمت کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اس سچائی کی خاطر جو خدا اور اس کے رسول اور اس کے مہدی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے، جو آج اس مشن میں مدد دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. 11واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پیش گوئی کے الفاظ ہیں: آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. کسی بھی روحانی وجود کا دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ظاہر کرتا ہے. آج اس زمانے میں وہ چیز موجود ہے، لیکن الفاظ یہ بتا رہے ہیں عید تو ہے، یعنی یہ بڑی خوشی کا موقع ہے. اللہ کہہ رہے ہیں عید ہے چاہے کرو یا نہ کرو، who cares. اللہ کہتا ہے مجھے کیا تمہاری پرواہ ہے کہ تم اس عید کو مناؤ یا نہ مناؤ. یعنی یہ بات اس الہام سے ظاہر ہے کہ اس عید کو نہیں منایا جائے گا، مگر اللہ کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ ہے، عید تو ہے اور یہ مبارک عید ہے. بہرحال میرا میسیج ختم ہوا. اب میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں اور بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ وقت لے چکا ہوں. جی بہت شکریہ قدیر بھائی، بہت ہی آپ نے ڈیٹیل سے چیزوں کو بیان کیا اور بڑے انٹرسٹنگ وے میں بیان کیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو آخر کے پوائنٹس تھے ان کو زیادہ وقت نہیں مل سکا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک اور سیٹنگ رکھیں گے جس میں آپ 11 کے 11 پوائنٹس کو ذرا تفصیل سے ایلیبوریٹ کر کے حالات حاضرہ کے اوپر منطبق کر کے بیان کیجیے گا. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.